کا مہینہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس میں اہل تشیع کے لیے، مومن مومنات کے لیے عظیم خزانے خوشیوں کے چھپے ہوئے ہیں۔ پہلی تاریخ دیکھیے حضرت زینب کبریٰ، 3 تاریخ امام حسین، 4 تاریخ حضرت عباس علمبردار، 5 شعبان حضرت زین العابدین امام سجاد علیہ السلام۔ سید محمد اختار بھی کر لیا گیا تھا، بہادر شاہ ظفر بہت عظیم شاعر بھی تھے۔ ان کا یہ اتنا قیامت کا یعنی ایک شعر میں سنانے والا ہوں کہ اس ٹاپک کو بھی یہ کور کرتا ہے۔ آپ دیکھیے یہ کمال ہے، اس کی اتنے اس کے ڈائمنشنز ہیں اور اتنی وسعت ہے جس کا جواب نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، وہ لاکھ صاحب فہم و ذکا۔ قبلہ صاحب سے سنیے گا، ایک بادشاہ مغلیہ سلطنت کا آخری تاجدار، عظیم بادشاہ، ظفر آدمی، ظفر ان کا تخلص ہے، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، وہ ہو لاکھ صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ یہ ہے وہ حکومت کہ عہدوں کی جو مستیاں ہیں جو آپ نے فرمایا۔ اب ہم دعوت کلام دے رہے ہیں جناب مولانا حسن زیدی صاحب کو، تشریف لائیے۔ ٹائم نہیں ہے، 55 ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے بولیے۔ 1 آدھ منٹ تو اوپر ہو سکتا ہے۔ اعوذ باللہ، الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ امیر المومنین کلمہ حکمت 441 میں فرماتے ہیں کہ الولایات مزامیر الرجال، حکومت مردوں کے لیے آزمائش کا میدان ہے۔ یہاں پر لوگ جو ہے استعمال کر رہے تھے لوگوں کے لیے، اگر لوگوں کا آپ ترجمہ دیکھیں تو الناس بھی استعمال ہو سکتا تھا یہاں پہ اگر آپ لوگوں کا بولیں، لیکن رجال استعمال ہوا ہے تو مردوں کے لیے آزمائش کا میدان ہے۔ اس کی وضاحت بعد میں کروں گا۔ خیر، تو خداوند متعال نے سب سے پہلے بتاؤں کہ عالم ارواح میں سب سے جو ہے عہد لیا تھا، کہ جس میں آیت میں قرآن کی سورہ اعراف میں ارشاد ہوا وَإِذْ أَخَذْنَا رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا قالوا بَلَىٰ، تاکہ ان تقولوا یوم القیامت انا كنا عن هذا غافلین، تاکہ روز قیامت کوئی یہ نہ کہے کہ ہم اس سے غافل تھے۔ لیکن انسان جب اس دنیا میں آیا تو جو ہے وہ یہ چیز بھول گیا کہ اس کا کوئی پروردگار ہے، اس کو کس لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے، آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، اور یہاں یہ دار عمل ہے، یہاں سے جانا ہے، اپنا حساب کتاب جو ہے خدا کی بارگاہ میں جا کے پیش کرنا ہے۔ یہ انسان جو ہے بھول گیا۔ سورہ ملک کی دوسری آیت الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس نے موت اور حیات کو اسی لیے خلق کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرنے والا ہے۔ تو انسان کی زندگی کا مقصد ہی جو ہے آزمائش ہے۔ فخر و تندرستی میں تو جو ہے انسان کی آزمائش ہے، صحت و تندرستی اس سے بڑھ کر زیادہ آزمائش ہے کہ اس میں بھی انسان یاد رکھتا ہے انسان خدا کو یا نہیں۔ فقیر کا تو امتحان ہے، لیکن مال و ثروت جو رکھتا ہے اس کا زیادہ سخت امتحان ہے۔ حکمت 425 غالباً اسی حوالے سے ہے کہ جب مال دے کر خدا آزماتا ہے انسان کو، اور اس میں امتحان میں مرد و زن کا کوئی فرق نہیں ہے، سب کے لیے امتحان ہے، ہر حال میں جب امتحان ہے۔ تو امیر المومنین نے یہاں پہ کہا ہے کہ حکومت مردوں کے لیے آزمائش کا میدان ہے، تو اس میں ایک خاص وجہ جو ہے وہ معقول یہ سمجھ آتی ہے کہ مردوں کو کیونکہ زیادہ سخت ذمہ داریاں ہوتی ہیں، خاندان کی کفالت ہوتی ہے، اس لیے ان کو طاقت جو ہے وہ زیادہ دی ہے، خدا نے طاقت زیادہ دی ہے، اور اس کے اوپر جب حکومت کی طاقت کا اضافہ ہو جاتا ہے تو پھر زیادہ سخت امتحان ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہا ہے مردوں کے لیے آزمائش کا میدان ہے۔ اور یہاں پر ایک بات یہ اہم کہ حکومت کا یہ امتحان صرف ہم یہ نہ سمجھیں، باقی سب برادران نے بھی یہی باتیں کی ہیں تقریباً، کہ گورنمنٹ کے لوگوں کو جو ہے تنقید کرتے ہیں کہ صرف یہ نہیں ہے حکومت کا امتحان، جو گورنمنٹ کے لوگ ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں انہی کے لیے الولایات جو استعمال ہو رہا ہے، ولی سرپرست بھی ہوتا ہے،
تو یہ اس کا ابتدا جو ہوتی ہے گھرانے کے سربراہ سے لے کر ہر ادارے کا سربراہ جس کے اوپر کوئی ذمہ داری ہے وہ اس زمرے میں آتا ہے. مسجد کے ٹرسٹیز ہو گئے، بانی ہو گئے، ادارے کے تنظیم کے، وہ سب جو ہے مورد امتحان ہے یہاں پر. جب وہ کس طرح جو ہے برتاؤ کرتے ہیں. مثلاً ولی ہے، اب زیادہ مال و ثروت رکھتا ہے، اپنے گھرانے پر صحیح سے خرچ کر رہا ہے، ان کو تنگی میں تو نہیں رکھا ہوا، یا اس کے برعکس زیادہ جو ہے کھلی چھوٹ دے دی ہے، بگاڑ رہا ہے اس طرح ان کو، ہر خواہش جو ہے پوری ہو رہی ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے. تو اسی لیے اس کا امتحان بھی ہے کہ دونوں طرف سے امتحان ہے، یا نہ زیادہ تنگی میں رکھے، نہ جو ہے زیادہ جو ہے ڈھیل دے دے کہ بالکل بگڑ جائیں. کوئی تربیت ان کی کر رہا ہے یا نہیں. یا ادارے کے لوگ جو ہیں جن کے اوپر ذمہ داری ہے، اپنے زیر دست جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کس طرح سلوک کر رہے ہیں، ان سے زیادہ کام لے کر ان کی جو ہے تنخواہ جو ہے انہیں کم تو نہیں دے رہے، ان کا حق تلفی تو نہیں کر رہے. تو یہ امتحان جو ہے ابتدا ولی سے لے کر گھر کے سرپرست جو ہے سے لے کر حکومت تک جتنے بھی ذمہ دار لوگ ہیں ان کے لیے آزمائش کا میدان ہے. 12 بج گئے، بس 1 منٹ اور میں ذرا خلاصہ ہو جائے گا. خداوند متعال نے عالم ارواح میں سب سے عہد لیا تھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں. سب نے کہا کہ جی ہاں، قالوا بلا. تو اس لیے لیا گیا تھا کہ انسان جو ہے قیامت کے روز آ کے بھول نہ جائے، یہ نہ کہے ہم اس سے غافل تھے. اس لیے لیا گیا تھا کہ انسان کو یاد رہے. لیکن یہاں پہ آ کر انسان دنیا میں یہ بھول گیا کہ یہ آزمائش کے لیے بلایا، یہاں بھیجا گیا، جیسا کہ سورہ ملک کی آیت میں بیان ہوا تھا کہ زندگی کا مقصد ہی انسان کی آزمائش ہے. اور اس آزمائش میں فرق نہیں، ہر انسان جو ہے آزمائش میں مبتلا ہے. فقیر بھی آزمائش میں ہے، تندرست بھی، مال و ثروت والا بھی اور بیمار بھی. اور مرد و زن کا بھی اس میں کوئی فرق نہیں ہے. پھر مردوں کا خاص طور پہ کیوں کہا ہے کہ مردوں کے لیے آزمائش کا میدان ہے؟ کیونکہ مرد جو ہے اس پہ طاقت زیادہ عطا کی ہے، کیونکہ اس کے اوپر ذمہ داری زیادہ سخت ہے، محنت کرتا ہے. اوپر سے جب حکومت کی طاقت آ جائے تو اس کے لیے صحیح امتحان کا وہ بن جاتا ہے میدان. اس وقت جو ہے آزمائش کا میدان اس کے لیے بن جاتا ہے. اور یہ آزمائش جو ہے صرف حکومت تک محدود نہیں ہے، بلکہ ایک ولی جو ہے گھر کا سرپرست، وہاں سے شروع ہو کے ہر ادارے، ہر سرپرست، ہر ذمہ دار شخص کے لیے آزمائش کا میدان ہو جاتا ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.